جی ہاتھ چھوڑیں دینے وہ نہ تو پوچھ میں بتائیں میں اپنی دلیل لے سا وہ چھوڑیں دینے اپنی رسی سینٹر میں نے کل میری دلیل پوچھ اذان سے پہلے اور بعد میں صلاۃ والسلام مروجہ پڑھنا کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جس صحابی کو اذان سکھائی ہے اس صحابی کا نام ہے حضرت بلال. حضرت بلال کو یہ پڑھنا اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا تو ہم اذان بلالی دیتے ہیں. باقی جو درود پاک ہے وہ ہم اس کے قائل ہیں، لیکن درود کا اپنا مقام ہے. نماز کے آخر میں پڑھیں یا جب چاہے پڑھیں، ایک جگہ مقرر کر کے پڑھنا اور جو نہ پڑھے اسے غلط کہنا، اس کے لیے ثبوت چاہیے. تو اس صلاۃ کا ثبوت حضور علیہ السلام کی اذان بلالی سے نہیں ملتا. جب نہیں ملتا تو ختم. ایک بندے نے مجھے کہا آپ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے منکر ہیں. میں نے کہا لعنت ہے اس بندے پہ جو منکر ہے. میں قائل ہوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دور ادھر بیٹھے ہیں، اللہم صلی علی پڑھیں گے، اللہ حضور تک درود پہنچائے گا. اور جب حضور کے روزے پہ جائیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں گے. اسا پڑھتے ہیں اسے پڑھن دے قائل ہے، اسا صلاۃ والسلام دے قائل ہے، ذرا کوئی رولا کو نہیں. لیکن درود پڑھنے کیڑا کتھا پڑھنا ہے ایندے تا ویلا شریعت ہی لکھا پیا. تو سپیکر دا قائل ہے؟ جی ہاں صاحب میں قائل ہوں. اللہ رات لے سوتے ہوئے نال سپیکر گن سمسا میں یہ لے علاوہ اوے لے سپیکر اگو سی تو درود کون سا کہاں پڑھنا ہے یہ بھی تو ثابت ہے. نہ ہر درود ہر جاتے پڑھی رکھو، بس سبحانک اللہم جاتے درود چ پڑھو نہیں سے بھی تھا سبحانک اللہم پڑھنا ہے. وہ میرا کملہ برائے تھا اللہم صلی علی پڑھنا ہے. حضور تے روزے تے وائن تے دبا کے اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ کون روکے دے؟ درود رولا کوئی نہیں. مقام دی گال ہے بے مقام کیڑا ہو گئے. قبر پہ اذان دینا اور قبر پہ مٹھائی، اصل میں قبر پہ مٹھائی بانٹنے کا میری سمجھ میں نہیں آتا. وہ جگہ عبرت کی ہے، کھانے کی نہیں ہے. اسا اسا کو تھیں اپنی ڈیڑھ دی لگی پئی اے دو دوڑے توشے دے میں کو چلے سبحان اللہ. خدا دا بندہ کہ قبر تے بیٹھ کے کھاونا اوتھے بندہ عبرت نہ پے. تے جڑی اذان ہے نا، اذان دی جھا جڑی ہے اڈو چار جھائیاں ہیں. یا تو نماز دا ویلا ہوئے، یا نماز دا ویلا نہ ہوئے تو کوئی عذاب لتھا پیا ہوئے تو او طوفان آیا پیا ہوئے لوگ اذان دن چلو بھئی ٹل ویسی. اسا اپنے مردے تے سمجھیں دیا بھئی انتے عذاب آ گیا اے تا دل میں چنگا آئی تے وہ چنگے دی قبر تے کیسے اوہ سے پڑھو جیسے اللہ دے رسول پڑھیے اوہ تلاوت جری کریں دے. باقی جیسے پڑھ کے بخشنی ہے بخشو، یہ ثابت شریعت دے اصول ہے چکو نہیں بھائی کشے تے اور تے سارے دے بچنا جیسے اے تھے اگو رکھو. میں کو پتہ لگے نا میں کتنے شیاں ہیں. پھر جو لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے علیحدہ پڑھتے ان کی نماز ہوتی ہے. ہاں ظاہری بات ہے اپنی پڑھتے ہیں تو ہوتی ہے، باقی امام کعبہ کے ساتھ محرومی ہو جائے گی. اپنی پڑھے 100 نمازہ پڑھو ٹھیک بسم اللہ، لیکن امام کعبہ کے پیچھے پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے. 1,00,000 بندہ ٹھہرا ہے آمین کہے گا، شاید کسی کی آمین قبول ہو اور جو ہے نا ہماری نماز بھی قبول ہو جائے. لاکھوں میں کسی قبول ہمار تو میں جو کلہ کھڑو کے پڑھا تھا رول ہے. اللہ دے رسول فرمایا کلی بکری ویندی پئی ہوئے تو او کو نہر کھا ویندہ ہے، رال کے آجڑ ویندہ پئی ہوئے تو نہر ڈرد ہے. تو میرے دوستو اتھوں خود سمجھو شیطان ایمان دے واسطے نہر ہے. ایک کلے نمازی کو شاید چاہ گئے تو مقتدیاں تو ڈر وجہ تو چاہیے اتھا بھاج کے امام دے پیچھو پڑھو. امام دے پیچھو پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں پڑھتے. کوئی شیخ سدیس پتہ کہہ دی زمین کھا دی کھڑا ہے، کوئی بننا ڈنگا کی تس چاہ. ماہ ربیع الاول کے بارے میں عید، اصل میں عیدیں کل دو ہیں. عیدیں کل دو ہیں، ایک بقرہ عید اور ایک عید الفطر. تیسری عید اسلام میں ہے نہیں. حضور علیہ السلام کی پیدائش کا دن میں تو کہتا ہوں کروڑوں عیدوں سے بھی بڑھ کے ہے. لیکن جس مہینے میں حضور کی پیدائش ہے اسی مہینے میں رسول اللہ کی وفات بھی تو ہے. تو آپ پیدائش کی خوشی کرتے ہیں، وفات کو بھول جاتے ہیں. تو اسی لیے ایک مہینے میں اللہ نے حضور کی آمد بھی رکھی ہے، حضور کا جانا بھی رکھا ہے تاکہ خوشی میں بھی زیادہ آگے نہ بڑھو، غم میں بھی زیادہ آگے نہ بڑھو. خیر الامور اوسطها درمیانہ رہو. نماز پڑھ کر سنت کے خلاف زندگی گزارنے والا عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کبھی سنت کے خلاف زندگی نہیں گزارتا. ورنہ میں وہ حال ہے ایک بندے آکے میں تو گناہ نہ کرنا، میں تو گناہ ہے لے توبہ کرنا. وہ کہ کی میں آکے کوئی زنانی ویندی پہ ہوئے تو میں کو دیکھ کیا تھا توبہ 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 توبہ. میں کہ ڈھیڑ پڑی جی اکھیاں نہ لے دھائی کھڑے تھے والی توبہ، یہ کیڑی توبہ ہے؟ یہ وہ حال ہے. میں عاشق یہاں تو سنت کے خلاف زندگی جی نہیں بابا، عاشق سنت کے خلاف زندگی نہیں کرنا ہوتا. جس سال ماہ رمضان 29 کا ہو اس سال کچھ لوگ عید والے دن نماز نہیں پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں. ماہ رمضان 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے. تو لہٰذا میں کہوں جی 30 پورے کروں گا تو یوں نہیں ہے. این دیواروں کو بھی روزہ رکھیں دے عید لیواروں تھوڑا گزارا کیتا کرو. سمجھے بنا ایک مسلک کی تقلید ضروری ہے، اگر ایسا نہ کریں تو بتائیں. میرے بھائی بیک وقت میں آسان سمجھانے کے لیے کہوں، اس حال میں داخل ہونے کے لیے 2 دروازے ہیں. ایک یہ انٹری ہے اور ایک یہ انٹری ہے. جہاں سے داخل ہوگے حال میں آ جاؤ گے.
اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، جس طریقے سے پڑھو گے جائز ہے۔ حضور کی سنت پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کسی ایک پہ عمل کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ ان چاروں سے ہٹ کے کوئی آپڑی گڈی ٹورے تو او جانے ہوں کم جانے، اسحاق کو تو آکھا گیا نہ بابا سے تھولے نکل دے۔ یہ یاد رکھو، اسی لیے کسی ایک مسلک، ہر مسلک سچا ہے نا تو کہتے ہیں ہر کی ضروری ہے، تو میں نے کہا 2 دروازے حال کے، ان دونوں میں سے اکٹھا بندہ آ سکتا ہے؟ بیک وقت ایک ہی دروازے میں آئے گا، 2 سے تو نہیں آئے گا، تو ایک ہی جگہ رہیں، 2 جگہ ہونے والی بات چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آقا نامدار کے روزے پہ حاضری دینا شرک ہے، انہاں دی قسمت دی محرومی ہے جڑا ہے، اللہ عیسیٰ کو انہاں کو لی بچاوے تے غلط کام تو ہی بچاوے، اسا حضور دے روزے تے وینا باعث سعادت سمجھے دے۔ بلکہ بعض روایتیں چاہے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، اللہ دے رسول فرمائے جی میری قبر تے زیارت واسطے آسی نا او کیا مطلب سفارش کرے سا تے بھائی حدیثی چاہے من حج فلم یزرنی فقط جفانی، کا حکمت امتی وفادار ہے تے ایک بے وفا ہے، فرمایا بے وفا تے وفادار کیڑا ہے کہ جرا حج کرے تے میڈو ہی آوے یہ وفادار امتی ہے، جرا حج کر کے پچھو ٹور وجے بے وفا امتی ہے میڈا نہیں۔ تو پتہ نہیں اللہ دے رسول دے روزے تے ونجن، ایک بندہ میں کو آکھا لگے حضور دے روزے تے وینا بدعت میں 22 سال رہی ہوں میں کوئی نہ گیا، میں کہ دل تے تھا کھلا چاہ کے بندہ تیری حجامت چکرے، بے حجامت آتے کوئی شرم نہیں آتی جملہ آتے ہاں میں ای آکسا بھئی اللہ صحیح تے کو روکے جو 22 سال تے بیمان کو تو ونجن نہیں دیتا، اللہ پاک نے تیرے قدم روکے اور تو اپنا کم سوچا۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں بطور دعا کوئی پڑھے تو جائز ہے، لیکن مسنون ترتیب جو ہے وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا دلیل کے ساتھ وضاحت، جی ہاں نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے نا وہ دفن کے بعد ہے، دفن سے پہلے نہیں ہے۔ کیوں؟ میں وجہ دیتا ہوں۔ نماز جنازہ پڑھیں یہ حضور پاک نے بتایا ہے، سونے کی دعا پڑھیں حضور نے بتائی ہے، اٹھنے کی دعا پڑھیں حضور۔ ابھی میں پوچھوں نا سونے کی دعا کون سی؟ اللہم بسمک اموت و احیا، سارے کو آندھی ہے نہیں آندھی؟ میں تو سر تو ہلایا پتہ آندھی ہے کوئی نہیں آگے۔ اٹھنے کی کیا؟ نہیں علماء کو تو آتی ہے۔ اٹھنے کی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا۔ واش روم جانے کی اللہ کہہ رہی ہاں انی اعوذ بک من خبث، نکلنے کی غفرانک الحمدللہ ہو گئی، گھر جانے کی، گھر آنے کی دعائیں ہیں، مسجد جانے کی، نکلنے کی ہے۔ حضور نے لفظ بتائے ہیں نا، جنازے کے بعد فوراً جو دعا مانگتے ہیں ان سے لڑے نہیں، ایک ہی سوال کہیں، انہیں کہیں میرے بھائی وہ کون سی دعا حضور نے مانگی ہے وہ لفظ بتا دے، ہم مانگنا شروع کر دیں۔ وہ اللہ ہمیں قیامت تک لفظ نہ ڈسے سے، وہ ایک کو جواب ہے دعا منگو چاہتے گناہ کیڑا ہے، میں کہ فجر دی نماز 4 سجدے 5واں کر چاہتا گناہ کیڑا ہے، حضور نہیں کی تو میں کہ اتھا ہی حضور نہیں منگی، تو میرے سیر تے ڈنڈا چاک کھڑے بھی کیڑا گناہ ہے، وہ کملی دا کیڑے گناہ والے پاسے نہیں ونجیندہ، ای پاسے ونجیندہ بھئی مدنی آقا انہوں گیا یا کوئی نہیں گیا۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ حضور علیہ السلام انہوں گئے یا کوئی نہیں گئے؟ حضور تو دعا نہیں منگی۔ ایک بندے کو میں کہتا کو سال دی مہلت ہے، سمن دی دعا دے لفظ ہن، اٹھن دے ہن، مسیت وڑن دے ہن، نکلن دے ہن، ایویں جو رہے نا واش روم وڑن دے ہن، نکلن دے ہن، کھاون دی دعا ہے، کھاون دے بعد دی ہے، ادھر جنازے دے بعد لفظ سنا کیویں شروع تھی دیئے، بسم اللہ کل، اعوذ باللہ کل، کتھو سال دی مہلت دیتی ہو، سال بعد میں کہتا مولوی صاحب لفظ تک کوئی نہیں ملے، میں کہ میرا کوئی نہیں ملے تو میں وہ حضور دے دور اللہ جنازہ پڑھ سکیں، اے با تو جانتے تیرا اپنا کام جانے، اندر رولا پاون دی گول نہیں ہوندی، سونے دا عمل ہے تو دکھاؤ چاہ تے کوئی نہیں تا اسا سونے تو اگو ودھانا لے کونی ہے۔ قرآن اسا کو کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، اللہ رسول دے اگو نواز کھڑو۔ ایک بندہ صوفی بڑا کھڑو تو ہی میں کہا ایدہ ہی نہ بڑھ جو جنت کوئی ٹاپ کھڑو میں، اتنا بڑھ جتنا جنت تک وہی رہے، آپ دو چار نیکیاں رلا کے دب کھڑو وہ ایویں کام نہیں بڑھتا۔ عورتوں کو بغیر پردے کے مزدوری، عورتوں کو بغیر پردے کے ایسے نکلنا غلط ہے، آپ کہہ رہے مزدوری، حالانکہ ان کے مرد تندرست ہے، یہ تے جڑے کو آکو بھئی تو جڑے تیرے تو ران نہیں جلیں دی، یہ تو مولوی کو پوچھ دی، وہ تے کل پوچھو سیانے پھال لے گئے، مسئلہ انہوں نے تو پوچھ دے گیچی میں نہیں پہنے۔ داڑھی والوں کو دیکھ کر نفرت یا دین کے دیکھ کر نفرت، داڑھی والا مسلمان ہے نا تو اسے دیکھ کر نفرت نہیں کرنی چاہیے، غیر مسلم ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ اکیلی سنت ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی، یہ یاد رکھا ہے،
یہ کلی سنت ہے جی قبر جو ایسی یاد رکھیں یہ ورزی ہے مسلمان دی ورزی ہوئے تو پولیس والے تو نہ ہوئے تو ہکو جائیں سارے ایمین تو یہ یاد رکھیں اس سنت کے خلاف نہیں بولنا چاہیے مساجد کے ائمہ مدارس کے مدرس خطبہ حفاظ مفتیان کی تنخواہ بہت کم ہے ان کو لوگ ٹوکتے ہیں ان پر خرچ کی وجہ یار کم ہے تو یہ مسجد والوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم موسیقی کی محفل میں 30,000 دیتے ہیں اور مولوی کو 3,000 دیتے ہیں تو اس قوم میں میراثی پیدا ہوں گے یا علماء پیدا ہوں گے میراثیہ کو 5,000 تھے مولوی کو 5,000 تھے اللہ ہمیں سارے میراثی ہوتے ہیں یہ ناچ چلا ترتیب لکی کڑوتے ہوسن اور بھی کیا ہوتی بل تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اسا وہ لوگ ہیں جرا اپنے پین دے نال ناڑا پہنے ہیں حالانکہ پین لکھن واسطے ہوندے جیری قوم پین کو ناڑے واسطے استعمال کرے ای قوم دی حالت کیڑی ہے وہ دن ای قوم دی بیڑی 10 بھیا ای گھاٹ تو کی میں پار ہو سی یہ پار تھئی پئی ہے اس وجہ کو علماء دا تعاون اللہ دے بندے نبی کہندا عالم کہندا وارث ہے نبی ہوئے تو اون دے تعاون سارے کو ود کے پیسہ استعمال ہے تے جلے نبی نہ ہوئے تو نبی دے وارث تے پیسہ اون دے علی کار ثواب ہے کیوں نبی دے وارث تے لیندے پیسے نا تو سا مولوی کو تو نہیں میں حیران ہوں مولویاں دی شے لوگوں کو پچھدی کو نہیں رات میں اللہ بھمیں کتھا سے منسیرہ میں آج منسیرہ تو آیا 700-750 کلومیٹر سفر کر کے مسلسل میں چل دے ہوئے آیا رات منسیرہ سے میں لوگوں کو آکھا مولویاں دا تعاون کرن اے تو رکھ بھامیں کرو بھامیں نہ کرو اللہ تعالیٰ منو مولوی کو ستھڑا جوڑا پاوے جاتے کو 50 گھنو پہ ٹھیک ہے شدہ پاتی ہو اللہ بھامیں آپڑے کو ڈو کارائن مولی سے شدہ موٹر سائیکل تے آوے کہ تو گدھس ایک کا ایجنسی دیتے کام خراب ہی نہیں دا کوئی اللہ دا بندہ تیکو تیری دھی شادی تھی وے پوتر دی تھی وے تے ولیمے دے ہوتے لوگا دے توفے دے ونن تے مولی کو شدہ کوئی ایک بندہ موٹر سائیکل گھنا کے دے وے تے مولی سختی بات آوے میں بہت حیران ہوں اس مسئلے پر پتہ نہیں لوگوں کے کیا مزاج ہے اور کیا ترتیب ہے یہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ عالم کے آپ تعاون نہیں کر سکتے تو جو کریں دے وہ کو 50 تک گنو نا کچھ لوگ مرنے والے کے اصالہ ثواب کے لیے خیرات کرتے ہیں اور خیرات غیر مستحق لوگوں کو کھلاتے ہیں تو اس بارے میں خیرات کی 2 قسمیں ہیں نمبر 1 آپ نے منت مانی ہے میرے مولا یہ کام کر دے تو کروں گا یہ خیرات غریبوں کی ہے اور باقی جو بھی خیرات ہے خیر امیروں کو کھلائیں تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں آپ امیر کو کھلاؤ یار امیر دوست کو بندہ ہدیہ نہیں دے سکتا اگر مسئلہ یہی ہے جو میں سمجھاؤں باقی جو ہے وہ قریبی علماء سے پوچھ لیں باقی کسی امیر علماء سے پوچھ لیں باقی کسی امیر دوست کو خیرات پہ بلا لینا ثواب ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام کی خیرات ہے وہ غریب کو بلائیں یا امیر کو بلائیں ہوں تو سائیں میں منہ وٹا کے بیٹھے ہو بھئی اندے کل 4 پیسے نہیں کو روٹی تو گھراں کوئی نہیں کھواونا یہ نہیں تھی سکتا اکرام ہے فلیکرم ضیفہ اس کی عزت احترام میں اسے کھلایا پلایا جا سکتا ہے بیا کو یہ تو سا پوری کتاب لکھ کے اللہ ہمیں بھیجی ہے چنگی تو میں نے گل تقریر کروائی ہے ہو گیا یہ بھائی کیسے ہے اچھا چلو جزاک اللہ پاک تو سلامت رکھے میں ایک گال اکثر سنگتی ہوں کہ ہر آدمی کی جیب میں موبائل موجود ہے